نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ کے آخری پیغمبر، کائنات کے سردار، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ تقریباً سبھی سیرت نگاروں کا جنہوں نے حضور کی سیرت لکھی ہے اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن تاریخ کے حوالے سے تاریخ کون سی تھی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ 3 روایتیں ہیں، 8، 9 اور 12 کی، 11 کی بھی ہے، اور لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کو پروف کیا ہے۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لائے وہ پیر کا دن تھا، تو 8 تاریخ کو بھی پیر کا دن بن رہا ہے۔ اچھا، بڑی تعداد 12 تاریخ کو وفات کا دن کہتی ہے، اسی لیے اسے 12 وفات کہا جاتا تھا۔ تو اب یہ مستقل ایک ڈبیٹ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو جشن منایا جاتا ہے وہ کاہے کا ہے، ولادت کا ہے کہ وفات کا ہے، یہ ایک مستقل ڈبیٹ ہے۔ تو 3 تاریخیں روایات میں آئی ہیں، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12۔ زیادہ تر روایات 8، 9 کی آتی ہیں۔ اگر ابھی سے آج سے اس کو جوڑا جائے تو وہ 570 عیسوی سن بنتا ہے، 570 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب سے یہ سن عیسوی کی شروعات ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت سے یا وفات سے، تب سے حضور کی پیدائش 570 سال کے بعد ہوئی۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے مکان میں آپ کی ولادت ہوئی، اور میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ آپ کا ایک اور چچا جس نے آپ کو بعد میں بہت تکلیفیں پہنچائیں، ابو لہب، اس کی باندھی تھی سویبہ۔ غالباً پچھلے جمعہ کو میں نے نام لیا تھا صوبیہ، یہ درست نام نہیں ہے، اصل نام ہے سویبہ۔ تو انہوں نے ابو لہب کو اطلاع دی تھی اور پھر اس نے آزاد کر دیا تھا، وہ گزشتہ جمعے کو وہ واقعہ آیا تھا۔ حضرت آمنہ کو جب حمل ہوا حضور کی والدہ کو، تو حمل کے دوران ہی سے ان کے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے پیش آئے اور اس طرح کے خواب وہ دیکھا کرتی تھی جس سے انہیں اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ میری کوکھ میں جو بچہ ہے یہ کوئی بڑی عظیم ہستی ہے، یہ عام بچوں کی طرح کوئی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی الگ چیز ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے واقعات آتے ہیں روایات میں جو حضرت آمنہ ذکر کرتی ہیں کہ ایسا ایسا ہوا اور ایسے ایسے خواب دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، انہوں نے ایک باندی کے ذریعے، یہی سویبہ، ان کے ذریعے بلوایا، تو بالکل نومولود بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا وہ لے کر آئیں۔ حضرت عبد المطلب حضور کو لے کر خانہ کعبہ گئے۔ حضرت عبد المطلب متولی تھے خانہ کعبہ کے، وہاں گئے اور کعبے کی چوکھٹ پہ ان کو رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اپنے اس پوتے کے لیے، اور ان کا نام محمد رکھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ عربوں میں یہ محمد نام بہت زیادہ معروف نہیں تھا، زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل رکھا نہیں جاتا تھا، لیکن زیادہ لوگ اس نام سے واقف نہیں تھے، اور عربوں کا یہ رواج ہے، آج بھی ہے،
کہ ان کے یہاں نام ایک کے بعد دوسرے نام رکھے جاتے ہیں، یعنی دادا کا جو نام ہے وہی پوتے کا ہو گیا۔ جیسے ہم لوگ کے یہاں سوچا جاتا ہے کہ خاندان میں کسی کا ایک نام ہو گیا تو اب وہ نام کوئی رکھ نہیں سکتا، عربوں میں اس کا بالکل الٹا ہے، وہاں ایک نام کے ایک ہی گھر میں 10 لوگ ہوں گے، 20 لوگ ہوں گے، وہاں باپ کا جو نام ہوگا بیٹے کا بھی وہی نام ہوگا۔ بہت سارے محدثین اور دیگر تاریخ میں کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی آتے ہیں کہ ان کا جو نام ہے وہی ان کے باپ کا نام ہے، مثلا عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ، یعنی ان کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ اور دادا کا نام بھی۔ اس طرح عرب میں نام رکھے جاتے تھے۔ محمد نام زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، تو حضرت عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ نام تو آپ کے بہت سارے ہیں، جو قرآن شریف جو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اخیر میں حضور کے نام لکھے رہتے ہیں، تو نام تو حضور کے بہت سارے ہیں۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد، ماہی۔ ماہی کا معنی ہوتا ہے کفر کو ختم کرنے والا، اور عاقب کے معنی ہوتا ہے سب سے آخری میں آنے والا، خاتم النبیین، آخری نبی۔ اور حاشر کے معنی ہوتے ہیں جن کے قدموں میں میدان محشر قائم ہوگا، حشر کے موقع پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو یہ 5 نام آقا نے ذکر فرمائے۔ جب حضرت عبد المطلب نے محمد نام رکھا تو مکے والوں نے اس نام کے رکھنے کی وجہ پوچھی کہ بالکل نیا نام سن رہے ہیں تو یہ نام آپ نے کیوں رکھا؟ تو چونکہ محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا تاکہ یہ پوری دنیا کے لیے قابل احترام بنے، یہ تعریف کے لائق بنے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دادا نے محمد نام رکھا، اللہ نے احمد نام رکھا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی پھلجھڑی لے کر آتے ہیں، ایسا نہیں، حضور کے سارے نام اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ دادا کے دل میں بات ڈالی کہ ان کا نام محمد رکھو، ورنہ حضور کے جتنے نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ بچے والدہ کے علاوہ دائیوں کا بھی دودھ پیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سویبہ جو باندھی تھی ابو لہب کی، ان کا بھی دودھ پیا ہے، یعنی وہ آپ کی رضائی والدہ ہے۔ اس حساب سے وہ امت کی ماں بھی ہے، ہم سب کی ماں ہے حضرت سویبہ، حضور کی رضائی والدہ۔ اور یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک زوجہ ہیں، امت کی ماں ہیں، حضرت ام سلمہ۔ حضرت ام سلمہ کے جو پہلے شوہر تھے تو ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام درہ تھا۔ تو بعض صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ سنا ہے آپ درہ سے شادی کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ تو میری رضاعی بھتیجی ہے، یعنی درہ کے والدہ نے ابو سلمہ جو حضرت ام سلمہ کے سابق شوہر تھے انہوں نے اور حضور نے دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا تھا، تو یہ حضور کے رضائی بھائی ہوئے، تو ان کی بیٹی حضور کی رضائی بھتیجی ہوئی، تو ان سے تو شادی ہو نہیں سکتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے حضرت سویبہ کا دودھ پیا۔ حضرت حمزہ جو حضور کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں، وہ بھی حضور کے رضائی بھائی تھے۔ اور ایک موقع پر حضرت عباس انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیجیے، یعنی چچا زاد بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حمزہ میرے رضائی بھائی بھی ہیں، ہم دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا ہے، تو لہذا ان کی بیٹی میری بھتیجی ہوئی، رضائی بھتیجی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کا
4 سال کا عرصہ ہے جو دائی حلیمہ کے پاس گزرا ہے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور حضرت دائی حلیمہ بہت تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو ذکر کرتی ہیں۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ بچوں کو ان کی تربیت کے لیے، ان کی ذہنی گروتھ کے لیے، اور ان کو اچھی لینگویج یعنی جو پیور عربی لینگویج ہوتی تھی وہ گاؤں دیہاتوں کی ہوتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے اصل جو ہندوستانی زبان ہے وہ گاؤں دیہاتوں کی ہے، شہروں میں تو زبان بہت بدل گئی۔ تو اس زمانے میں بھی بچوں کو بچپن میں گاؤں دیہات بھیج دیا جایا کرتا تھا تاکہ ان کا بچپنا پیور وہاں کے ماحول میں گزرے اور ان کی تربیت اسی ماحول میں ہو۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے پوچھا کہ آپ کی عربی بہت اچھی ہے، بہت فصیح و بلیغ عربی آپ بولتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو میں قریش میں سے ہوں، قریش کی عربی بہت اچھی تھی، حضرت ابو بکر خود قریش سے تھے، ایک تو میں قریش سے ہوں، دوسرا آپ نے فرمایا میں نے بنو سعد کا دودھ پیا ہے۔ بنو سعد یہ وہی قبیلہ ہے جس قبیلے میں حضرت حلیمہ تھی، جس قبیلے سے، اور طائف میں اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے طائف تو وہاں اوپر جا کر طائف کراس کر کے اور آگے وہ بستی پڑتی ہے جہاں اللہ کے نبی نے اپنا بچپن کا 4 سال گزارا ہے۔ تو بہرحال حضرت حلیمہ واقعہ ذکر کرتی ہیں کہ اس زمانے میں گاؤں دیہات کی جو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ شہروں میں جاتی تھیں اور وہاں سے بچوں کو لے کر آتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی، پالتی پوستی تھی، یہ ان کا ذریعہ آمدن ہوا کرتا تھا۔ تو وہ عورتیں جن کے اپنے بچے ہوتے تھے انہی عورتوں کو دوسرا بچہ ملتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جس عورت کا اپنا بچہ ہوگا ظاہر ہے وہی دودھ پلا سکے گی، اور آج کے دور میں کوئی پاؤڈر کا اور دیگر چیزوں کا دودھ تو ہوتا نہیں تھا، وہی اصل بچوں کی غذا ہوا کرتی تھی، ماں کا دودھ۔ تو بہت ساری عورتیں، تقریباً 10-12 کا نام آتا ہے، تعداد آتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ یہ مکہ مکرمہ گئیں بچہ لینے کے لیے، بچہ گود لینے کے لیے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا یہ حال تھا کہ وہ بہت کمزور تھی۔ اس سے 1 سال پہلے اس بستی میں جہاں حضرت حلیمہ جہاں سے آئی تھی بہت برا حال گزرا تھا، یعنی بہت تنگی، بہت پریشانی میں وہ سال گزرا تھا۔ خود مکہ مکرمہ میں حضور کی پیدائش سے 1 سال پہلے بہت زیادہ خراب حال تھے، حضور کی پیدائش کی برکت سے پھر حالات بدلے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ چونکہ پہلے سے غریب تھی اور ان کے پاس بہت قحط سالی تھی، خود بہت کمزور تھی، ان کا اپنا بچہ وہ فرماتی ہیں کہ وہ رات بھر بھوک کی وجہ سے رویا کرتا تھا اور اس کا پیٹ نہیں بھر پاتا تھا۔ ان کے پاس جو اونٹنی تھی اس کا یہ حال تھا، وہ اتنی کمزور اور اتنی لاغر تھی کہ وہ بہت معمولی سا دودھ اس کا ہوا کرتا تھا، اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک آدمی کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو۔ اور جو سواری تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس وہ بھی بہت لاغر اور بہت کمزور تھی۔ تو جب یہ لوگ گئے مکہ تو سب سے پیچھے حضرت حلیمہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان کی سواری چلی نہیں پاتی تھی، تو قافلے والوں کو بار بار رکنا پڑتا تھا ان کی وجہ سے کہ وہ ان کے پاس اچھی سواری ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ پیچھے رہ گئی، پھر وہ انتظار کرتے تھے کہ حلیمہ ساتھ میں آ جائیں پھر ہم آگے چلیں۔ تو ان قافلے والوں نے یہ شکایت بھی کی کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں کو اتنی تاخیر ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچے اور سب کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایسا بچہ ملے جس کے والدین دونوں موجود ہوں، والد بھی موجود ہو اور والدہ بھی موجود ہو، باپ موجود ہو، تاکہ اچھی معقول معاوضہ مل سکے۔ یتیم بچہ کوئی لینا پسند نہیں کرتا تھا، تو باری باری پہلے سے یہ معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ مکے میں کہاں کہاں بچے ہوئے، تو سارے گھروں میں گئیں، حضرت آمنہ کے پاس بھی آئیں، لیکن حضور کے چونکہ حضرت عبداللہ کا حضور کی ولادت سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو حضور کو کسی نے گود نہیں لیا کہ اس بچے سے، اس کے گھر والوں سے ہمیں کوئی معقول معاوضہ نہیں مل پائے گا۔ ساری عورتیں جو آئی تھیں ان سب کو بچے مل گئے، اور حضرت حلیمہ چونکہ کمزور بہت تھی
ان کا خود اتنا دودھ نہیں ہو پاتا تھا کہ ان کا بچے کا پیٹ بھر سکے، تو ان کو کسی نے اپنا بچہ نہیں دیا۔ جب یہ واپس آئیں سارے گھروں سے ہو کر، اور مکے سے کچھ پہلے یہ لوگ جب چلتے تھے قافلے کی شکل میں تو اپنا اس زمانے کا ٹینٹ وینٹ ساتھ میں لے کے چلتے تھے، ٹھہرنے کے لیے خیمہ اور ٹینٹ وغیرہ لگایا کرتے تھے۔ تو ایک تو معاف کیجیے گا 1 مہینہ ہو گیا اب تک ہمارے مائک والے مائک نہیں صحیح کر پائے، اور ہے بڑا یہ آہوجہ والے کافی نامور کمپنی ہے اور بڑا اچھا ان کا مائک ہوتا ہے، لیکن 1 مہینے سے اس مسجد کا مائک ہی نہیں سیٹ کر پا رہے ہیں۔ آج جمعہ ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ تو انہوں نے جب حضرت حلیمہ سعدیہ واپس آئیں تو انہوں نے اپنے شوہر سے یہ تذکرہ کیا کہ ساری خواتین کو بچے مل گئے اور میری کمزوری کی وجہ سے کوئی بچہ نہیں مل سکا، تو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم بچہ ہی لے لیں، کم سے کم خالی ہاتھ تو نہیں جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس یتیم بچے کی برکت سے، ان کے شوہر نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس یتیم بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی کہ وہ گئیں حضرت آمنہ کے پاس اور ان سے بات کیا، حضرت آمنہ راضی ہو گئی، ایگری ہو گئی، اور حضرت حلیمہ نے جیسے ہی حضور کو اپنی گود میں لیا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایسا لگا پستانوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ ان کے بچے نے بھی پیٹ بھر کے خوب سیر ہو کر پیا، اور حضور نے بھی گود میں لیتے ہی یہ پہلی برکت ظاہر ہوئی۔ اور ان کے شوہر وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے گئے اونٹنی کا دودھ دونے کے لیے کہ اب سفر میں جا رہا ہے، کچھ دودھ دو کے رکھ لیا جائے، اور یہ توقع تھی کہ بس بہت مختصر سا دودھ ہوگا۔ برتن لے کر گئے اور جب واپس آئے تو وہ پورا برتن بالکل دودھ سے بھرا ہوا، بالکل انیکسپیکٹڈ تھا یہ، یعنی یہ توقع تھا کہ تھوڑا بہت چند قطرے نکل آیا تو بڑی بات ہے، وہ پورا برتن دودھ سے بھرا ہوا۔ تو ان کے جو حضرت حلیمہ کے جو شوہر تھے، غالباً ان کا نام حارث تھا یا میں شاید بھول رہا ہوں، تو انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا کہ دیکھو اونٹنی بھی وہی ہے اور تم بھی وہی ہو، یہ یقیناً اس بچے کی برکت ہے، جس بچے کو تم لے کر آئی ہو یہ کوئی غیر معمولی بچہ نہیں ہے۔ یہ تو 2 علامتیں، 2 برکتیں ظاہر ہوئیں ابھی روانہ ہونے سے پہلے مکے میں ہی، ابھی گود میں لیا ہے حضور کو اور یہ برکت نظر آئی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ روانہ ہوئی، ابھی جس سواری میں بیٹھ کر وہ آئی تھی اور جو اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں پا رہی تھی، اور قافلے والوں کو بار بار رکنا پڑ رہا تھا، اب یہ حالت ہو گئی کہ وہ اتنی تیز چل رہی تھی کہ سب قافلے والے پیچھے رہ گئے اور حضرت حلیمہ سب سے آگے۔ اتنی طاقت آ گئی اس سواری میں اور اس اونٹنی میں جس میں بھی وہ سوار رہی ہوں گی، تو قافلے والے ان کو دیکھ کر تعجب کیا کرتے تھے۔ یہ خود حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کے لیے بہت تعجب کی، بہت حیرت کی بات تھی کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ اونٹنی میں دودھ آ گیا، حضرت حلیمہ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، اور جس سواری سے ہم جا رہی ہیں اتنی طاقتور ہو گئی کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ برکتیں ظاہر ہوئیں، اور اس کے بعد گھر جانے کے بعد بھی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جو انتہائی غیر معمولی برکتیں نظر آئی ہیں گھر میں جتنے دن حضور رہیں، گھر پہنچنے کے بعد اس کا ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جب حضور کی عمر ہو گئی، ایک ایج تک دودھ پلایا جاتا تھا، پھر لا کر ماں کو واپس کر دیا جاتا تھا، اس کا معاوضہ مل جاتا تھا۔ جب حضور کی عمر ہوئی دودھ چھڑانے کی، تو دیگر ساری عورتیں تو یہ چاہتی تھی کہ ان کے پاس جو بچہ ہے اس کا دودھ چھوٹے، ہم فوراً جا کر واپس کریں تاکہ ہمیں معاوضہ ملے۔ حضرت حلیمہ کا دل چاہتا تھا کہ یہ بچہ میرے پاس سے جائے نہیں، یہ میرے ہی پاس رہے، لیکن جو اصول چلا رہا ہے تو واپس بھی کرنا ہے۔ تو حضرت حلیمہ واپس ان کو لے کر گئیں حضرت آمنہ کے پاس، ماں کے پاس، اور حضرت آمنہ سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو، حالانکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ کون ماں اجازت دے گی نہیں، لیکن پھر بھی پوچھنے میں کیا حرج ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بچے کو میں کچھ دن اور رکھ لوں اپنے پاس۔ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، حضرت حلیمہ حضور کو لے کر آ گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ پلے بڑھے اور باہر چلے جایا کرتے تھے ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے۔ آپ کی عمر جب 4 سال کی ہوئی تو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس سے حضرت حلیمہ ڈر گئی۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی حضرت حلیمہ سے کہ وہ بھی جانا چاہتے ہیں بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے۔ حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حلیمہ کا بیٹا ایک دوڑا ہوا آیا گھر میں اور بہت گھبرایا ہوا، بہت پریشان، اور اس نے آ کر یہ اطلاع دی کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو کسی نے قتل کر دیا۔ اور وہ اس نے یہ اطلاع دی کہ 2 سفید پوش لوگ آئے تھے اور انہوں نے محمد کو لٹایا اور ان کا سینہ چیر دیا۔ اتنی بات اس نے اپنی والدہ سے بتلائی۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر بھاگے بھاگے گئے حضور کے پاس، دیکھا وہ تو صحیح سلامت ہے، 4 سال کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن چہرے پہ ڈر ہے، گھبراہٹ ہے۔ تو ان سے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضور نے بتلایا کہ 2 سفید لباس میں 2 لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا، سینے کو چیرا اور اندر سے دل نکالا، اور ان کے پاس ایک شیشی میں کوئی پانی تھا، اس سے اس دل کو دھویا اور پھر واپس دل کو رکھا اور جو سینے میں ہاتھ مارا تو وہ بالکل سل گیا، یعنی بالکل جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتلایا کہ وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے قلب اطہر کی صفائی کا ایک انتظام تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کا دل ویسے بھی پاکیزہ بناتے ہیں، لیکن یہ دنیا والوں کے دل میں حضور کے قلب مبارک کی عظمت بٹھانے کے لیے کہ اسی قلب اطہر پر قرآن نازل ہونا ہے، اللہ کا کلام نازل ہونا ہے، اسی قلب اطہر سے پوری دنیا میں برکات بھیجی جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں اور برکتیں خانہ کعبہ پہ نازل ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جاتی ہیں، آپ کے دل پہ، اور وہاں سے پھر پوری دنیا کو یہ برکتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ بلکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ خود مکے والوں کو جو برکتیں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے خانہ کعبہ پہ نازل ہوتی ہے، پھر حضور کے قلب اطہر تک جاتی ہیں، پھر وہاں سے ساری دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں وہ برکتیں۔ تو اس قلب اطہر کی صفائی کا اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی میں 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، جسے شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں 5 مرتبے کا تذکرہ ہے، لیکن 5ویں مرتبے کی روایت کوئی بہت مضبوط نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تو یہ حضور جب 4 سال کے تھے تب یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسری دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جب حضور کی عمر 10 سال کی تھی، اور تیسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جب حضور کو نبوت عطا کی گئی ہے 40 سال کی عمر میں، اور چوتھی مرتبہ یہ ہوا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے دل کو نکال کر دھویا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت کا پانی سے دھویا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمزم سے دھویا گیا۔ بہرحال یہ بہت مستند روایات سے یہ چیز ثابت ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جب آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا ہے، دھویا گیا ہے اور دوبارہ اسے پیک کر دیا گیا ہے۔ اور غالباً پہلی مرتبہ جب آپ 4 سال کی عمر کے تھے اور پہلی مرتبہ جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تب ایک مہر لگائی گئی ہے جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ اس میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ مہر پیدائشی طور پر آپ کے بدن میں تھی یا یہ شق صدر کا جو پہلا واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد یہ مہر لگائی گئی ہے۔ یہ زیادہ تر روایات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ آپ کے قلب اطہر کو چیرا گیا اور دوبارہ پیک کیا گیا تب یہ مہر لگائی گئی، جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ اور اس مہر نبوت کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا، توریت میں، انجیل میں، دیگر کتابوں میں۔ اور جو پرانے زمانے کے یہودی یا عیسائی راہب
جو مخلص تھے، جو آخری نبی پر ایمان لانا چاہتے تھے، تو وہ اپنی کتابوں کی روشنی میں تلاش کیا کرتے تھے کہ جو علامات آخری نبی کی بتلائی گئی ہیں تو ان کے بارے میں پتہ کرتے رہتے تھے کہ اس قسم کا کوئی آدمی پیدا تو نہیں ہوا۔ تو جب ان کو یہ اطلاعات ملی کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہتے ہیں، تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ جانچنے کے لیے کہ وہ ان کی جو علامتیں آئی ہیں پرانی کتابوں میں وہ پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، تو حضرت سفیان ثوری کے ایمان لانے کے واقعے میں ملتا ہے کہ ان سے یہودی راہب نے، یہودی جو ان کا جو بھی تھا عالم، اس نے یہ کہا تھا کہ 3 چیزیں ان کے اندر دیکھنا، ایک تو وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسرے وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسرے ان کے مہر نبوت ہوگی ان کے جسم میں۔ تو بعض صحابہ کرام اس کو تلاش بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ مہر نبوت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر موجود تھی۔ تو اس واقعے سے حضرت حلیمہ یہ ڈر گئی اور حضرت آمنہ کے پاس بچے کو لے کر واپس آئیں۔ بعض ذرا سا کمزور روایات ہیں، لیکن ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کو یہ بتلانا نہیں چاہتی تھی کہ میں کیوں اس بچے کو لے کر واپس آئی ہوں، کیوں میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی، لیکن ان کے حضرت آمنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا ڈر ہے اس بچے کو کوئی شیطان یا کوئی جنات یا کوئی نقصان پہنچا دے گا؟ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا جی مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں، اس بچے کے حمل ٹھہرنے سے لے کر اب تک جو کچھ میں نے دیکھا ہے مجھے یقین ہے کہ اس بچے کو کوئی ذات نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ کوئی الگ ہی بچہ ہے۔ تو یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے 4 سال یہ حضرت حلیمہ کے پاس ان کے پاس گزرے ہیں اور آپ نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے پاس جب واپس آئے تو 6 سال کے آپ ہوئے تو حضرت آمنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے اس بچے کو لے کر اپنے شوہر کی قبر پہ جاؤں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ کی جو وفات ہوئی تھی وہ یثرب میں ہوئی تھی، یثرب کے علاقے میں جو بعد میں مدینہ بنا۔ تو حضرت آمنہ اپنے سسر یعنی حضور کے دادا حضرت عبد المطلب اور جو حضرت عبداللہ کی باندی تھی جو بعد میں جن کا نام حضرت ایمن پڑا، ان کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ایمن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں، پالنے پوسنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے، بڑا ہاتھ ہے، اور انہوں نے کافی عمر پائی۔ اور حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام تعزیت کے طور پر ان کے پاس حاضر ہوئے، چونکہ گویا کہ ایک قسم سے حضور کی والدہ تھی کہ انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا پوسا ہے، آپ کا خیال رکھا ہے۔ تو یہ حضرت ایمن اور حضور ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، بہت ادب کیا کرتے تھے۔ تو ان کو لے کر حضرت آمنہ وہاں روانہ ہوئی اور وہاں مدینہ منورہ میں 1 مہینہ قیام کیا، اور واپسی میں ابوا نام کی جگہ ہے جو مدینہ کے قریب ہے، وہاں حضرت آمنہ بیمار پڑیں اور ان کی وفات ہو گئی۔ حضور کی عمر 6 سال کی ہے، 6 سال کا بچہ، باپ پہلے سے نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی خاطر تمام انبیاء کرام نے مشقتیں برداشت کی، لیکن جیسا امتحان میرا ہوا ہے دوسرا کسی نبی کا نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اسی نوعیت سے دیکھیں کہ باپ پہلے سے نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عبد المطلب یہ حضور کو لے کر واپس آئے، حضرت ایمن اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ حضور مکہ واپس آئے۔ یوں تو حضرت عبد المطلب کی بہت ساری اولادیں تھیں، 10 لڑکے تھے، 6 لڑکیاں تھیں، اور ان سب کی بہت بہت اولادیں تھیں، تو بہت بڑا کنبہ تھا حضرت عبد المطلب کا، بہت سارے
بھانجے بھتیجے پوتی پوتے ناتی نواسے، بہت مطلب پورا محلہ آباد تھا حضرت عبد المطلب کی اولادوں کا، لیکن ان میں سب سے زیادہ حضرت عبد المطلب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، سب سے زیادہ آپ اپنے پوتے کو چاہتے تھے، اس پوتے کو چاہتے تھے۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر، چونکہ حضرت عبد المطلب سردار تھے تو ان کے لیے مسند بچھایا جاتا تھا، ان کے بیٹے ان کے لیے چادر بچھاتے تھے، حضرت عبد المطلب وہاں ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اور اس چادر پہ دوسرا کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، باقی سارے لوگ ان کے ارد گرد حلقہ لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر 6 سال سے 8 سال کے بیچ رہی ہوگی، کیونکہ 8 سال کی عمر میں دادا وفات پا گئے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد، وہ جب آیا کرتے تھے چادر پر تو حضرت عبد المطلب ان کو اپنے پاس بیٹھاتے تھے اور منع کرتے تھے کہ اس کو نہ ہٹانا، اس کو مت چھیڑو، یہ جو کر رہا ہے کرنے دو۔ تو اتنا زیادہ وہ اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ حضور کی عمر 8 سال کی ہوئی تو یہ دادا کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، حضرت عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ اب پوری ذمہ داری حضرت عبد المطلب کے سب سے ذمہ دار بیٹے حضرت ابو طالب ان کے سر میں آ گئی۔ انہوں نے اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھنے کی گود لے لیا، اور آخر تک اللہ کے نبی کی وفات تک حضرت ابو طالب نے جو ساتھ دیا ہے اپنے بھتیجے کا، اس کی مثال پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر موقع پر حضور کے ساتھ کھڑے رہے، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا۔ مکے والے چونکہ حضرت ابو طالب سردار کی حیثیت رکھتے تھے، ابو عبد المطلب کے بیٹے تھے، تو مکے والے حضرت ابو طالب سے ڈرتے بھی تھے۔ مکے کے کفار نقصان تو پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ابو طالب کی آڑ تھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے ہوئے، ایک تو طالب جن کی وجہ سے ان کا نام ابو طالب کنیت ہے، ان کا کوئی بہت زیادہ تذکرہ نہیں ملتا ہے طالب کا، لیکن بقیہ جو 3 بیٹے حضرت ابو طالب کے ہوئے ہیں، یہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی اور بہت عظیم شخصیات ہیں۔ ایک حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل اور حضرت علی ابن ابی طالب۔ حضرت علی جو اسلام کے 4تھے خلیفہ ہیں، یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے حضور کا اتنا ساتھ دیا پوری زندگی، لیکن وہی بات ہے کہ جس کی قسمت میں اللہ ہدایت لکھتے ہیں، ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ اتنا زیادہ بھتیجے کو چاہنے والا اور ہر موڑ پر ساتھ دینے والا چچا، یہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وقت اپنے ایمان کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، ایمان کی دولت سے نواز دیا، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے اور کوئی ایسی بات ہمارے دل میں نہ آ جائے جس سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچے اور ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اپنی ایمان کی حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا تو بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا، آپ کی تربیت۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو حضرت ابو طالب نے آپ کو کاروبار سکھانا شروع کیا۔ یہاں پر میں اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے گزشتہ سال اس موضوع پر میرا ایک مستقل بیان ہے کہ اسلام میں جو بھی طریقے ہیں دنیا میں پیسے کمانے کے، ان میں سب سے زیادہ اپنے کاروبار کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اور پسند کیا گیا۔ جاب، ملازمت ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے معاش کا، لیکن اسلام جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ اپنا کاروبار ہے، بھلے وہ چھوٹا ہو۔ اور پہلے یہی روایت تھی، اس زمانے میں بھی لوگوں کے اپنے کاروبار ہوا کرتے تھے۔ حضور کو بھی 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب نے کاروبار سکھانے کی شروعات کی اور حضور نے کاروبار کیا۔ اب یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ 12 سال کی عمر میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو طالب حضور کو اپنے ساتھ لے کر سفر پہ نکلے اور ایک جگہ قیام فرمایا، پھر وہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے جو انشاءاللہ بڑا تفصیل طلب ہے، وقت ہو گیا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں بیان کیا جائے گا۔ سنتیں پر